اب اس علاقے کو میرا دی کھوئی کیوں کہا جاتا ہے، یا آپ کو جو ہے شاہ میرا کیوں پکارا جاتا ہے؟ سارا کا سارا سنگ مرمر ہے اور بڑی ترتیب اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بنایا گیا، اور اس کی یہ جو جالیاں ہیں یہ تراشنا، اس کو بنانا آج کے کاریگر کا کام نہیں۔ دوستو یہاں پر ایک چلہ گاہ ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر قیام فرمایا تھا، چلہ فرمایا تھا اور اعتکاف بھی کیا تھا۔ ایک روز آپ کے دادا آپ کے والد محترم کے خواب میں آئے اور بشارت دی کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی طبیعت انسانی خدمت کی طرف مائل ہوگی اور وہ امت کے لیے نفع کا باعث ہوگا۔ پھر آپ سرکار 347 ہجری میں ایران کے شہر زنجان میں پیدا ہوئے۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو آج ہم سب میرا حسین زنجانی کے نام سے جانتے ہیں، اور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں میرا دی کھوئی۔ جی ہاں، اس علاقے کو میرا دی کھوئی کے ساتھ ساتھ چاہ میرا بھی پکارا جاتا ہے۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام علی محمود تھا، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم فاضل تھے۔ آپ کے استاد محترم استاد ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو داتا سرکار کے بھی مرشد تھے۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو آپ نے 3 سال تک لاہور کی گلیوں میں اسلام کی دعوت دی، مگر پہلے پہل کسی نے آپ کی دعوت پر کان نہیں دھرا۔ اس زمانے میں لاہور میں ایک جادوگر ہوا کرتا تھا۔ اس جادوگر کی یہ بات مشہور تھی کہ وہ منہ سے آگ نکالتا تھا۔ آپ نے جب اس جادوگر کو دعوت اسلام دی تو اس نے اپنے منہ سے آگ نکالی۔ میرا حسین نے پھونک مار کر وہ آگ بجھا دی، اور پھر جادوگر کے بہت زیادہ زور لگانے پر بھی وہ آگ اس کے منہ سے نہ نکل سکی اور وہ معذور ہو گیا۔ جادوگر نے جب آپ کی کرامت دیکھی تو معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ خبر لاہور میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب لاہور میں بڑی تعداد ہندوؤں کی تھی۔ لاہور میں اس وقت ہندوؤں کے مندر ہوا کرتے تھے۔ لاہور ہندوازم کا گڑھ تھا۔ ہندو آپ کے شدید مخالف ہو گئے، آپ پر کئی بار حملے ہوئے، مگر آپ اللہ کے حکم سے ہر بار محفوظ رہے۔ ہندوؤں نے کئی بار عشاء کی نماز کے وقت آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر جب وہ اس نیت سے آپ کے حجرے میں داخل ہوتے تو اندھے ہو جاتے، ان کو کچھ دکھائی نہ دیتا۔ وہ خوفزدہ ہو کر لوٹ آتے تو ان کی بینائی واپس آ جاتی، اور جب دوبارہ حملہ کرنے جاتے تو پھر اندھے ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ شہرت سن کر لوگ آپ کے قریب ہو گئے۔ آپ کے ڈیرے پر ہر وقت رش لگا رہتا، لنگر کا اہتمام رہتا، مسافر اور راہگیر آتے اور پیٹ بھر کے کھانا کھاتے۔ اس وقت لاہور کا گورنر رام چندر تھا۔ آپ کی شہرت اس تک پہنچی تو وہ بھی آپ کا معتقد ہو گیا۔ اس نے چھپ کر اسلام قبول کر لیا۔ میرا حسین زنجانی نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ نے میرا حسین سے درخواست کی کہ جب آپ کا وقت رخصت آئے تو آپ میرے گھر میں قیام کیجیے گا۔ میرا حسین نے وعدہ فرما لیا، اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ اس کے گھر شفٹ ہو گئے اور یہاں آپ کا انتقال ہو گیا۔ میرا حسین زنجانی کا مزار اقدس آج جس مقام پر ہے یہ وہی جگہ ہے، یعنی لاہور کے حاکم کا گھر۔ لیکن کچھ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ لاہور کے حاکم کا گھر نہیں تھا۔ لاہور کے حاکم کا گھر یکی گیٹ کے اندر ہوا کرتا تھا، اور آپ کے مزار کی جگہ پر باغ زنجان تھا، جہاں آپ نشست فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کو باغ زنجان میں دفنایا گیا، جو آج میرا دی کھوئی کے علاقے میں واقع ہے۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مریدین کے لیے کنواں کھدوایا تاکہ لوگ پانی پی سکیں۔ جب مقامی مخالف ہندوؤں کو اس کا پتہ چلا تو ایک رات کنویں میں زہر ملا دیا گیا، اور اس پانی کو پی کر چند لوگ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب پہنچے اور ماجرا دیکھا تو آپ نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اور وہ مریض اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گئے، تندرست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ اس علاقے کو چاہ میرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ چاہ فارسی میں کنویں کو کہتے ہیں، یعنی میرا کا کنواں۔ ایک نام اس علاقے کا میرا دی کھوئی بھی ہے، کھوئی یعنی کنواں۔ یہاں عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان بزرگان دین میں ہوتا ہے جنہوں نے اس ہندوستان میں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے بہت محنت کی۔ یہی وہ روشنیوں کے چراغ ہے جن کی روشنی سے ہندوستان میں جہالت کا اندھیرا چھٹ گیا۔
میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا نماز جنازہ حضور داتا سرکار نے پڑھایا اور حضرت علی حجویری داتا سرکار نے آپ کے جنازے کو کندھا بھی دیا تھا۔ السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج میں موجود ہوں میرا حسین زنجانی سرکار کے مزار پر، اور یہ دیکھیے یہاں پر پھول ہیں اور یہ لکھا ہوا ہے سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سید میرا فخر الدین شاہ حسین زنجانی۔ سرکار کا تعلق ایران کے علاقے زنجان سے تھا۔ اس وقت میں اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، اور اس طرف خواتین کا لیے جگہ بنائی گئی ہے کیونکہ روزہ ہے اور روزوں میں زائرین کی تعداد بہت گھٹ جاتی ہے۔ تو آئیں میں آپ کو مزار بھی دکھاتا ہوں، وہ کنواں بھی دکھاؤں گا جس کی وجہ سے اس علاقے کو میرا دی کھوئی کہا جاتا ہے۔ آئیں چلتے ہیں، مزار کے دیگر حصے بھی دیکھتے ہیں۔ دوستو یہاں پر ایک چلہ گاہ ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر قیام فرمایا تھا، چلہ فرمایا تھا اور اعتکاف بھی کیا تھا۔ تو یہ جہاں میرا کا علاقہ ہے، میرا دی کھوئی اس کو کہا جاتا ہے، کھوئی کنویں کو کہتے ہیں، تو میرا سرکار کا نام ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس کو دیکھیں سنگ مرمر سے بنایا گیا، اور یہ اسی دور میں لگتا ہے یا تو مغلوں کے دور میں اس کی تعمیر کی گئی ہوگی، کیونکہ یہ اس کو دیکھیں کہ یہ آرکیٹیکچر جو ہے یہ سارا کا سارا سنگ مرمر ہے اور بڑی ترتیب اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بنایا گیا، اور اس کی یہ جو جالیاں ہیں یہ تراشنا، اس کو بنانا آج کے کاریگر کا کام نہیں ہے۔ تو بڑا خوبصورت ایک آرکیٹیکچر ہے جس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے حجرہ اعتکاف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس کرامت سے نوازا تھا کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا مستجاب ہوتی تھی، یعنی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اس حوالے سے ایک ہندو عورت کا قصہ بڑا مشہور ہے جو اولاد کے لیے جادوگروں اور تعویذ گنڈا کرنے والوں سے مایوس ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو میرا سرکار نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس ہندو عورت کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اتفاق سے وہ عورت مر گئی اور اس کے بیٹے کی پرورش بھی میرا حسین زنجانی نے فرمائی تھی۔ اس کا نام سرکار نے عبداللہ رکھا تھا۔ آئے میں آپ کو اس کنویں پر لے چلتا ہوں جس کی وجہ سے اس علاقہ کا نام میرا دی کھوئی ہے یا چاہ میرا پکارا جاتا ہے۔ دوستو میں دربار سے نکل آیا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں کھوئی کی طرف۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے چاروں طرف یہ دربار کے باہر کا علاقہ ہے۔ دوستو اس علاقے کو جو ہے وہ سنہرا دی گھاٹی بھی کہتے ہیں، اور یہاں سے گزر کے تقریباً مزار سے 1 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر وہ کھوئی موجود ہے جو میرا سرکار نے زنجانی سرکار نے یہاں پر بنوائی تھی، وہ کنواں۔ آئے میں وہ کنواں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سید میرا حسین زنجانی، جی ہاں، میرا دی کھوئی کا یہ علاقہ، اور وہ جو کھوئی جس کا میں ذکر کر رہا تھا ایک کنواں، وہ یہاں پر موجود ہے لیکن اب یہ بند ہے، افطاری سے پہلے کا وقت ہے۔ میں آپ کو یہ کنواں تو نہیں دکھا سکوں گا، لیکن اس کی تاریخ یہ ہے کہ میرا صاحب جب ایران کے علاقے زنجان سے یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر یہ والا کنواں بنوایا، تو دریا راوی اس سے کچھ فاصلے پر چلتا تھا، اور اس دریا کے کنارے اس کنویں کو وقف کر دیا اللہ کے بندوں کے نام پر، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ادا پسند کی، اور زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ وہ مقام عطا کیا کہ آج تک نہ صرف یہ یہاں پر کھوئی موجود ہے، اس علاقے کا نام میرا دی کھوئی ہے۔ اور یہ لائٹ جلا کر دیکھتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے، دراصل یہ کھلا ہوا نہیں ہے، یہاں تالا لگا ہوا ہے، نہیں تو میں آپ کو اندر سے دکھاتا۔ یہ کنواں یہاں پر موجود ہے، نشانی کے طور پر چلتا نہیں ہے۔ دوستوں میں اپنے اکثر ویلاگز میں یہ کہتا ہوں کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، اور دیوانے کی تو پھر کیا بات ہے، اس پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں یہاں پر جو لوگ آتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر منت کے تالے، یہ دیکھیں یہ تالے باندھ کر چلے جاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ منت کے تالے ہیں، یہ دیکھیں یہ تالے ہیں، یہ ایک گھنٹی بھی ہے۔ اچھا یہاں پر آ کر منت ماننا کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، اور جب وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر ان تالوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر جو چڑھاوا چڑھانا ہو یا جو منت مانی ہو، کھانا کھلانا ہو، کسی کی مدد کرنی ہو تو وہ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ غرض مند جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں پر تالے لگا کر چلے جاتے ہیں۔ میرا دی کھوئی کا یہ علاقہ، اس کو اگر ہم دور سے دیکھیں تو یہ ایسے دکھتا ہے،
اور یہ کنویں کا ایک سمبل جس سے وہ نکالا کرتے تھے رسی کے ذریعے، اس کو کلوز کر کے دکھائیے گا ذرا. تو یہ کنویں کا سمبل یہاں پر موجود ہے، لیکن کنواں خشک ہو چکا ہے. یہاں کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ یہ کنواں دوبارہ سے چل پڑے، لیکن یہ تو ہمیشہ کے لیے خشک ہو گیا. لیکن حضرت سید میرا زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے استاد محترم حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی حجویری کو حکم دیا کہ وہ لاہور چلے جائیں. حضرت علی حجویری نے فرمایا کہ استاد محترم، وہاں تو میرا پیر بھائی میرا حسین زنجانی پہلے سے موجود ہے، مگر استاد محترم نے دوبارہ حکم دیا کہ جو کہا ہے وہ کرو. اپنے مرشد کے حکم پر جب داتا سرکار لاہور پہنچے تو ایک بہت بڑا جنازہ دیکھا. معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ میرا حسین زنجانی کا انتقال ہو گیا ہے. تب داتا صاحب کو اپنے پیر و مرشد کے حکم کی حکمت سمجھ آئی. حضرت داتا گنج بخش سرکار نے میرا حسین زنجانی کا نہ صرف نماز جنازہ پڑھایا بلکہ ان کے جنازے کو کندھا بھی دیا. پھر اس کے بعد حضرت علی حجویری گنج بخش سرکار نے دین کا کام وہیں سے شروع کیا جہاں سے حضرت سید حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ گئے تھے. اور یہ دیکھیں افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، اور یہ بھائی، ان کو میرے ساتھ آپ نے گلو بادشاہ والے کردار میں دیکھا ہوگا. یہ میرے ساتھ بدماش بنے ہوئے تھے. یہ وہ ہیں. روزہ کھل گیا اور مجھے اجازت دیجیے. کیا میرا کے علاقے سے میرا دی کھوئی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.